شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اسی نے اے محمد تم پر سچی کتاب قرآن نازل کی جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے شکل و صورت دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اس میں کچھ آیات صاف اور واضح ہیں اور یہی اصل کتاب ہے، اور کچھ دوسری آیات متشابہ ہیں۔ جو لوگ دلوں میں کجی رکھتے ہیں اور انہی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ اور مطلب کی تلاش میں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کرنا، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ایک دن سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں جیسا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے نبی، تم کافروں سے کہہ دو ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم میں جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ تمہارے لیے ایک نشانی ہے ان دو گروہوں کی جو لڑے جنگ بدر میں، ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، اور ان کو آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے طاقت دیتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں، یہ دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی، کہہ دو میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ صابر لوگ ہیں، سچے ہیں، عبادت گزار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، رات کے آخری پہر میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے خود گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی یہی گواہی دی، اور انصاف پر قائم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے علم آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر، پھر اگر وہ جھگڑیں تو کہہ دو میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اور اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہو کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور جو لوگوں کو انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، حالانکہ وہ حق بات ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں، بس چند دن کے لیے، اور یہ ان کے
خود ساختہ عقیدے نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر کیا ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، تو ہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو، اور جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مومنوں کی بجائے کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر تم ان سے بچنے کے لیے کچھ ظاہری مروت دکھاؤ تو وہ اور بات ہے، اور اللہ تمہارے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو، اگر تم اپنے سینوں کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کی سب باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے بھلے اور برے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اس دن وہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے عمل کے درمیان بڑی دوری ہوتی، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں والوں پر چن لیا، یہ سب ایک ہی نسل سے ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے تیرے لیے آزاد کر دوں گی، تو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے بچی کو جنا تو کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی جنی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا کہ وہ کیا جنا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اسے قبول کر لیا اور اچھی نشو نما دی، اور زکریا کو اس کی نگرانی کا ذمہ دار بنایا۔ جب بھی زکریا اس کے پاس عبادت کے کمرے میں جاتے، وہاں کچھ رزق رکھا ہوا پاتے، پوچھتے، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے زکریا کو آواز دی جب وہ عبادت میں کھڑے تھے، اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا، سردار، پاک باز اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشارے کے سوا بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام تسبیح کرو، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کیا ہے، اور تمہیں دنیا کی سب عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اے مریم، اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جاؤ، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اے محمد، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم پر وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ ان میں سے کوئی مریم کی کفالت کرے، اور نہ تم ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں بلند مقام والا ہوگا اور اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے میرے رب، مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا۔
اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا، یہ کہہ کر میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے، اور میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر رکھتے ہو، اور میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور تاکہ میں تم پر کچھ اور چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی ہیں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا تو کہا، اللہ کے راستے کے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لائے، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ اور انہوں نے عیسیٰ کے خلاف چال چلی، اور اللہ نے بھی ایک چال چلی، اور اللہ سب چالوں سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیروکاروں کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے انکار کیا۔ پھر تم سب میری طرف لوٹائے جاؤ گے، اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو جو لوگ کافر ہوئے انہیں میں سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات اور دنائی سے بھرپور نصیحتیں ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر جو شخص اس حق بات میں تجھ سے جھگڑا کرے بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو کہہ دے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو بلائیں، پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ فاسقوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سن لو، تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑ چکے ہو جن کا تمہیں علم تھا، اب ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ وہ اللہ کا فرما بردار تھا، ایک سچا خدا کا فرما بردار تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے زیادہ حقدار ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اہل کتاب میں ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے، حالانکہ وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں غلط ملت کرتے ہو اور سچ کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اہل کتاب میں ایک گروہ نے کہا، صبح کو اس قرآن پر ایمان لاؤ جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، اور شام کو انکار کر دو تاکہ وہ مسلمان بھی شک میں پڑ جائیں۔ اور یہ بھی کہا، اپنے دین والوں کے سوا کسی پر ایمان نہ لاؤ۔ کہہ دو، بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو وہی کچھ مل جائے جو تمہیں دیا گیا، وہ تم پر تمہارے رب کے پاس حجت قائم کر دے۔ کہہ دو، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ اپنی رحمت خاص جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
اور اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھو تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں واپس نہ دیں گے سوائے اس کے کہ ان کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر ان پڑھوں یعنی غیر یہودیوں کا کوئی حق نہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ہاں، جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ ایسے پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب ہی میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا، بلکہ وہ کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو اس کے بعد منہ موڑے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں حالانکہ اسی کے تابع ہے؟ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے ہے یا زبردستی، اور اسی کی طرف وہ لٹائے جائیں گے۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دیا جائے تو قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مومنو، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل پر تمام کھانے حلال تھے سوائے ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کیے تھے قبل اس کے کہ تورات نازل ہو۔ کہو لاؤ تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر جو اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہو اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو خالص اللہ کی طرف جھکا ہوا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہے ابراہیم کا مقام، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک راستہ پا سکے، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال کا گواہ ہے۔ کہو اے اہل کتاب تم کیوں ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو ایمان لائے، اسے ٹیڑھا کر کے حالانکہ تم خود گواہ ہو۔
اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لٹا دیں گے۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے وہ یقیناً سیدھی راہ پا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی یعنی دین کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، پس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے واضح دلائل آنے کے بعد بھی اختلاف کیا اور فرقے بن گئے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ تو اب اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں حق کے ساتھ تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ مومنو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں کچھ ایمان والے ہیں لیکن اکثر نافرمان ہیں۔ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر معمولی سی تکلیف، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی ہوں، مگر یہ کہ اللہ کی یا انسانوں کی پناہ میں ہوں۔ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو چکے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتی کا نتیجہ ہے۔ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں۔ وہ رات کے وقت اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں دوڑتے ہیں۔ یہ لوگ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ جو بھی نیکی یہ کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور وہی دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو کچھ وہ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سخت ٹھنڈی ہوا کی جو ایک ظالم قوم کی کھیتی پر چلی اور اسے تباہ کر دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، غیر دشمن لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہو۔ ان کی باتوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ دیکھو، تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ملاقات کے وقت کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دو مر جاؤ اپنے غصے سے، اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں بلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، بے شک اللہ ان کے کاموں پر قابو رکھتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے مومنوں کو جنگ کے لیے مقرر کرنے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہ کمزوری دکھانے لگے، اللہ کہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔
جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتارے۔ ہاں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور دشمن تم پر فوراً حملہ کرے تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ مدد کا وعدہ اللہ نے صرف تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے کیا، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ خدا نے اس لیے کیا تاکہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ دے یا انہیں شکست دے تاکہ وہ ناکام ہو کر واپس جائیں۔ اے نبی، یہ تمہارا کام نہیں کہ اللہ انہیں معاف کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور دوڑو اس بخشش اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ خوشحالی اور تنگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہ بخش سکتا ہے، اور وہ جو جان بوجھ کر کیے گئے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ تم سے پہلے بھی کئی مثالیں گزر چکی ہیں، سو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے کھلی نصیحت ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور نہ کمزور ہو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے ان کو بھی ویسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم تو دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو پہچان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت نصیب کرے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو پاک کرے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جانچا نہیں اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو پہچانا ہے، اور تم تو موت کی تمنا کرتے ہو اس سے پہلے کہ اس کا سامنا کرو۔ سو لو، اب تم نے اسے سامنے دیکھ لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ کسی کو بھی موت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، ایک مقرر وقت پر، اور جو کوئی دنیا کا انعام چاہے ہم اسے دنیا کا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اسے آخرت کا انعام دے دیتے ہیں، اور ہم شکر گزاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ بہت سے اللہ والے لڑے، نہ وہ پیچھے ہٹے، نہ کمزور پڑے، اور نہ ہی جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کا قول صرف یہی تھا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتیوں کو معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین انعام بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لٹا دیں گے، پھر تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور ہم لوگوں کے دلوں میں جلد ہی رعب ڈال دیں گے جنہوں نے اللہ کا شریک بنایا اس چیز کو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم اس کے حکم سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے فتح کو دیکھ لیا اور کمزوری دکھائی اور رسول کے حکم میں اختلاف کیا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ نے وہ چیز فتح تمہیں دکھا دی جو تم چاہتے تھے،
تم میں کچھ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے۔ جب تم گھبراہٹ میں پیچھے بھاگتے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول تمہیں پیچھے سے واضح دے رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے چھن گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن والی نیند نازل کی، جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہیں اپنی ہی جانوں کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں ایسا گمان کر رہے تھے جو حق کے خلاف جاہلیت کا گمان تھا۔ وہ کہتے تھے، کیا ہمارے معاملے میں بھی کچھ اختیار ہے؟ کہہ دو کہ سارا اختیار تو اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپاتے ہیں جو وہ تم سے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں، اگر تمہارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے قتل لکھے جا چکے تھے وہ ضرور اپنے قتل کی وجہ پر آ جاتے۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو جان لے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دے، اور اللہ دلوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے احد کے دن پیٹ پھیر گئے، ان کو شیطان نے ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے بہکا دیا، یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ سفر میں یا جنگ میں گئے اور مر گئے یا قتل کر دیے گئے یہ کہا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسد بنائے۔ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت اس دنیا کی زندگی سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً اللہ ہی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اے محمد، پس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ لہٰذا انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے۔ پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ کسی نبی کو یہ زیبا نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو وہ خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کے ساتھ آئے گا۔ پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا تابع ہو گیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں مبتلا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ لوگ درجات رکھتے ہیں، اور اللہ ہر ایک کے عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے یقیناً مومنوں پر بڑا احسان کیا، اور ان میں خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ کہہ دو یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اس دن احد میں پیش آیا جب دونوں لشکر آپس میں بھڑ گئے، وہ اللہ کے حکم سے تھا تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، تاکہ وہ منافقوں کو بھی جان لے۔ اور ان سے کہا گیا، آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم دفاع کرو۔ تو انہوں نے کہا، اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اور اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھی۔ وہ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپائے ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ خود پیچھے بیٹھے رہے، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور وہ ان لوگوں کی خوشخبری دیتے ہیں جو ابھی ان کے پیچھے دنیا میں نہیں پہنچے، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے،
اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو کچھ عمل کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ جنہیں لوگوں نے کہا لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ تو صرف شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، بس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اے نبی، جو لوگ کفر میں دوڑ رہے ہیں ان سے آپ غمگین نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے پاس بہتر ہے، ہم تو صرف انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ قیامت کے دن وہ مال جس میں بخل کیا تھا ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں اور نبیوں کے ناحق قتل کو ہم لکھ رہے ہیں، اور ہم کہیں گے چکھو جلتی آگ کا عذاب۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے کا بدلہ ہے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کہا جائے۔ کہو مجھ سے پہلے کئی رسول کھلی نشانیاں اور وہ بات بھی لے کر آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اے اہل ایمان، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں، اور ضرور سنو گے بہت سی تکلیف دہ باتیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور مشرکوں سے بھی، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ اسے لوگوں سے واضح طور پر بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، سو بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کام نہ بھی کریں پھر بھی ان کی تعریف کی جائے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، جسے تو نے جہنم میں ڈالا یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکار والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ سب کچھ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ جو لوگ ہجرت کر گئے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے، لڑے اور قتل کیے گئے، ان کے گناہوں کو میں ضرور مٹا دوں گا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور اللہ ہی کے پاس بہترین انعام ہے۔ اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ان پر نازل ہوا، اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کے مقابلے میں صبر کرو، ثابت قدم رہو اور مورچوں پر جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔